کہاں پیدا ہوئے؟ نجف میں. نجف کس کا گھر ہے؟ علی کا گھر ہے. نجف علی کا گھر ہے نا. آپ کی خاموشی تعجب میں ڈال رہی ہے. کیا کہا؟ نجف میں بنے آدم. آدم کا پتلا نجف کی سرزمین پر ہے نا. غور کریے گا. نجف ہے علی کا گھر. آپ بتاؤ جملہ کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کسی بیٹی کا نام نہیں ہے. جنت کسی بستی کا نام نہیں ہے. قرآن بتا رہے جنت وہی ہے جہاں علی ہے. جہاں علی وہاں جنت. جس گھر میں علی وہ گھر جنت. جس خاندان میں علی وہ خاندان جنت. جس نظریے میں علی وہ نظریہ جنت. جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ جنت. جس نسل میں علی وہ نسل جنت. جس شجرے میں علی وہ شجرہ جنت. جس حسن میں علی وہ حسن جنت. جس حسن میں علی وہ نسل جنت. جس مذہب میں علی وہ مذہب جنت. جس شریعت میں علی وہ شریعت جنت. جس اذان میں علی جنت کیا ہے؟ نجف. نجف میں بنے. ارے کچھ لوگوں کے اوپر بڑا پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے. جب میں لکھا والوں کے ملک پڑھ کے گیا تھا گزشتہ سال تو میں نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ کربلا میں پیدا ہوتے کو بہت سے لوگوں کو درد ہوا. پریشانی کربلا میں کیسے پیدا ہوئے؟ اب اپنے باپ کو روکو نجف میں کیوں پیدا ہو گئے؟ اللہ بتا رہی ہے چاہتا کہ نبوت کا سلسلہ الگ نہیں. شروع ہوا آدم سے ختم ہوا عیسیٰ پر. آدم آیا نا یہ نبوت کہیں اور نہیں آتی. نجف سے شروع ہوتی ہے کربلا تک جاتی ہے. نہیں پھر نہیں سمجھے. ارے نبوت کچھ اور نہیں. صفی اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ یہ تو ٹائٹل ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے نبوت کا آغاز نجف ہی ہے، انجام کربلا ہے. کہاں پیدا ہوئے حضرت آدم؟ کیا متفق نہیں ہے اس سے؟ کیسے مولا کے ماننے والے ہیں بھائی؟ علامہ مجلی جی کہہ رہے ہیں نجف کی سرزمین پر آدم کا پتلا بنایا گیا. وہی سجدہ ہوا. کرو سجدہ. آدم کو سب نے کیا سجدہ. ابلیس نہیں جھکا. اللہ نے کہا فغور نکل. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نکل. کہاں نکلے؟ جائے یہاں سے جنت سے جا. یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں 2 رکعت 6000 برس میں پڑھنے والا. نہیں سمجھے آپ؟ علی کے دربار میں نہیں جھکا. اتنا بڑا نمازی تو اللہ نے کیا کہا نکال. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علی کیا ہے اور محمد کیا ہے؟ کہا علی چھوٹا بھائی اور محمد کا بڑا بھائی. تو حضرت وہی بات جو چھوٹے بھائی کے گھر سے نکال دیا جائے جب وہ شیطان ہے تو اسے بڑا بھائی اپنے گھر سے نکال دے. اسے کیا کہو گے؟ سلام پڑھنے والے محمد پر. نکال دیا اللہ نے. کیوں نکالا بھائی ابلیس کو؟ اس کا پراپر نام تھا ابلیس. کیا نام تھا؟ ابلیس. شیطان اس کا نام نہیں تھا. شیطان تو سرکش کو کہتے ہیں. جو سرتابی کر جائے، اکھڑ جائے، تکبر کر جائے، بات نہ مانے، اس کو کہتے ہیں شیطان. اللہ نے نکال دیا. ارے بھائی یہ ابلیس سے شیطان کیسے بن گیا؟ تو بڑے مسلمان کہہ رہے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. چپ رہیے. حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے شیطان بن گئے. آدم کو سجدہ نہیں کیا. ارے 2 رکعت جس نے 6000 برس میں پڑھی ہو اس میں اگر بندے کو سجدہ نہیں کیا تو تم شیطان بنا لو. تو پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں شیطان بننے سے. جو آدم کو ایک سجدہ نہ کرے وہ تو شیطان.
اور جو اللہ کو ایک بھی سجدہ نہ کرے تو پھر تو کوئی بچے گا نہیں، سبھی شیطان ہو جائیں گے، یہ تو فری میں شیطان کا لشکر تیار ہو جائے گا۔ بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہو گے۔ اگر سن لیا شیطان کیوں شیطان بنا، یہ تو ابلیس تھا، عبادت گزار تھا، نمازی تھا، بندگی نواز تھا، سجدہ گزار تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا، پھر ابلیس کا شیطان بنا۔ حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ مسلمان بڑا سیانا ہے، گیند اپنی پالے میں رکھنا چاہتا ہے، چونکہ سب کے باپ ہے نا آدم، فضیلت کہیں اور نہ چلی جائے۔ توجہ چاہنا، آج میں راز بتانا چاہتا ہوں جو ابتدا سے غلط فہمی چلی آ رہی، 14,500 برس کی غلط فہمی آج اس منبر سے دور کروں گا۔ آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اس لیے شیطان بڑا، بالکل نہیں، قرآن اس کے خلاف ہے، اس نظریے کو مانتا ہی نہیں۔ دیکھیں الگ سے بات ہے، بالکل کا کیوں نہیں مانتا؟ اللہ نے کہا کر سجدہ، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، بہت دن تک رہا ایسے ہی سجدہ نہ کر کے۔ اب قرآن مجید میں اللہ پوچھتا ہے، سورہ 7 38واں سورہ، عزیزوں بہت سمجھدار ہو، سنیے گا بات، میں آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے اس نقطے کو چھیڑ رہا ہوں، اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پڑھو، بڑا اہم پوائنٹ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں آدم کے سجدے سے ڈرائی کیا، اس لیے ابلیس سے شیطان کنورٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اب میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں اور وہ راز بتاؤں گا کہ یہ شیطان کیوں بنا۔ غور کریں آپ، کب بنا، کیسے بنا، کس وجہ سے بنا۔ اب ذات سجدے کا انکار کیے ہوئے زمانہ گزر گیا، پیریڈ گزر گیا، اب اللہ کہتا ہے، سنیے سورہ اعراف 17واں سورہ، قرآن مجید کا 7واں سورہ اور 17ویں آیت، سورہ 7 38واں سورہ 71ویں آیت، سورہ الحجر قرآن مجید کا 15واں سورہ اور 39ویں آیت، 3 سورے میں نے پڑھ لیا، اور بھی سورے ہیں مگر یہاں پر اتنے بتاؤں گا آپ کو۔ اب اللہ کہتا ہے کانا یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ابلیس ہے، ابھی شیطان نہیں بنا۔ کیا میرے دوستو، میری قوم کے نوجوان جوان میں سمجھ رہے ہو بھائی، اللہ جو کون کر رہا ہے، بلا رہا ہے، اس کو کس نام سے بلا رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے نا، یہ تو دو چھان والی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی فلسفی تو نہیں ہے، کوئی الجھن تو نہیں ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا، کالا یا ابلیس، اے ابلیس، اگر شیطان بن چکا ہوتا تو اللہ شیطان کہتا، ابلیس نہ کہتا۔ اس کا مطلب کہ ابھی ابلیس نہیں بنا، ابھی شیطان نہیں بنا، ابلیس ہی ہے، پراپر نیم کیا ہے؟ ابلیس، اور بغاوت والا نام شیطان، تو ابھی شیطان بنا نہیں، اس لیے کہ اللہ قرآن نام سے پکار رہا ہے، اے ابلیس، ابھی شیطان نہیں بنا، اگر شیطان بن گیا تھا تو اللہ شیطان کہتا۔ اچھا چلیے، اس کے بعد پوچھتا ہے ماں بنا کا، تجھے کس نے روکا، اب تجدہ نے مخلوق کو لے لیں گا، اس کو سجدہ کرنے سے جسے جو وہاں پر سے بنایا۔ دیکھیے اب کس نے روکا، ابھی شیطان نہیں بنا، ابھی اللہ وجہ بتاؤ نوٹس ایشو کر رہا ہے۔ ارے وجہ بتا، وجہ ریزن بتا بھائی، کیا ریزن ہے؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ارے بھائی سننے میں ایسی بات ہے، ابھی تک ایسے ڈس اپنی پوزیشن پر ہے، ابھی ابلیس ہے، شیطان نہیں بنا۔ اگر شیطان بن جاتا تو اللہ شیطان کہتا، ابھی تک شیطان نہیں بنا۔ اب اللہ نے کہا کیوں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ماں بنا گا، کیا وجہ ہے؟ کوئی ریزن ہے سجدہ نہ کرنے کا، کوئی ریزن ہے۔ اب ریزن بھی قرآن خود ڈسکس کرتا ہے، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا، کہتا ہے استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ اب کنتا من العالین، یا بڑے لوگوں میں سے ہو گیا۔ کہاں بیٹھے میرے عزیز؟ پھر سنیے
استکبرتا، تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ام کنتا من العالین، یا بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. ارے بھیا ابھی تو آدم بنا ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں. ابھی آدم کی شادی نہیں، بیاہ نہیں، نکاح نہیں، لائف نہیں، وائف نہیں، ابھی تو اماں ہوا بھی نہیں آئی، اور شیطان نے انکار سزا کر دیا. اور اللہ کہہ رہا بڑے لوگ، یہ لوگ کون ہوتے؟ آدم کی نسل ہوتے ہیں نا. یہ آدم سے پہلے کے بڑے لوگ کون ہیں؟ سمجھے، کائنات سے پہلے کے انسان. میرا موضوع ہے نا دو طرح کے انسان. اللہ کہہ رہا کیا تم بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ شاید سب تک بات نہیں پہنچی. بھائی آدم کی شادی ہوگی، میرج ہوگا، حوا دلہن بن کے آئے گی، فیملی آگے بڑھے گی، تب تو لوگ ہوں گے نا. اور اللہ ابھی کہہ رہا ہے لوگ ابھی تو آدم سنگل ہے، ابھی سے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ارے قرآن پڑھنے والوں بتاؤ نا یہ لوگ کون ہے جو آدم سے پہلے کے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ؟ اب اللہ نے لفظ رکھ دیا کہ تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. اب یہ بڑے لوگ کوئی بھی ہو مگر جو وہ تھے جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا، سب پہ سجدہ واجب تھا، ان بڑے لوگوں میں رہنا. اچھا بھائی ملا تو پریشان ہے. بات جب اللہ نے شیطان سے کہ بڑے لوگوں میں سے ہو گیا تو شیطان کو پڑھ کے کہنا چاہیے تھا پروردگار اب یہ ایک ہی تو لوگ ہے، بڑے لوگ کہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو بھی علم تھا کہ بڑے لوگ ہیں. اور شیطان تو مانتا ہے، مسلمان نہیں مانتا. کیا سلمان پڑھے محمد محمد شیطان آدم کے سجدے کے انکار پر نہیں بنا. اگر انکار سجدہ آدم پہ بنتا تو قیامت میں باعزت بری ہو جاتا، سپریم کورٹ میں اپیل کرتا تو فری ہو جاتا، آزاد ہو جاتا. کیوں پروردگار میں نے تیرے غیر کوئی کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو کیے تھے، اور یہ تو تجھے سجدہ نہیں کرتی کائنات، انہیں سب کو شیطان بری کرتا ہے. اللہ نے پوچھا تو بڑے لوگوں میں سے ایک ہے. یہ ایسے یہ جیسے مرد الگ ہو عورتیں الگ ہو اور اعلان کر دیا جائے عورتیں عورتوں کی جگہ بیٹھے، مرد مردوں کی جگہ بیٹھے، اور ایک خاتون نہ سر پہ دوپٹہ، گلے بال چار، بے حیائی کے ساتھ بال کھولے ہوئے آپ کے بندے میں آ جائے تو دل جلا ہوا بزرگ کہے گا نا کیا مرد ہے؟ کہیں گے کہ نہیں؟ ارے آپ جو آ رہی نا مرد ہے، یہ تو مردوں کے لیے. یہ کیا کہنا اللہ کا کہ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ کس موقع پر کہہ رہا ہے؟ جب آدم نے سجدے سے انکار کیا تو کچھ لوگ تھے ایسے معظم جن پر اللہ کا سجدہ واجب نہیں تھا. ارے ہم نے تو کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جن پہ اللہ کا آدم کا سجدہ واجب ہے، تو کیوں نہیں کر رہا؟ کیا تو ان لوگوں میں سے ہو گیا؟ بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. اب دو تفسیروں کے حوالے دوں گا، تفسیر نیشاپوری، تفسیر تھوڑے منصور سیدھی، دونوں نے لکھا کہ یہ بڑے لوگ کون تھے جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. توجہ جا رہا جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. یہ دیکھو بدر بھری ہوئی صحابہ سے مسجد چھلک رہی ہے، شاید مسجد ابل رہا ہے، رسول چاند کی طرح بیٹھے، اصحاب ستاروں کی طرح حلقہ کیے ہوئے، مسجد چھلک رہی ہے. ایک صحابی اٹھا اور کے بعد کہا یا رسول اللہ من ہم علیم، یہ علیم کون ہے جو آدم سے پہلے کے لوگ ہیں؟ کہا اکیلا پوچھ رہا ہے، یہ سب کو بتائے. کیا ماننا ہے نا، اکیلا پوچھا تو یا رسول اللہ سبھی کو بتا دیجیے. منبر پر گئے، خطبہ پڑھا، حمد ثنا کی، اور اس کے بعد کہا اما سان کا علی علیم، تم نے علیم کے بارے میں سوال کیا تو سن، علیم کون ہے؟ انا و علیم و فاطمہ و حسن و حسین. علیم و بڑے لوگ میں ہوں، میرا بھائی علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، میرا لڑکا حسن ہے، میرا بیٹا
سب سے بڑا بڑا کہے وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ میں بڑا کہوں اور بات، اور اللہ بڑا کہے، اللہ بڑا کہہ یہ بڑے لوگ کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اللہ نے کیا پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے ہو گیا؟ ماننا کیا تھا؟ جب اللہ آدم کو سجدہ کرا رہا تھا، پنجتن کو نگراں بنایا تھا، نوٹ کرتے رہنا کون سجدہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کس کے دل میں کیا ہے کس کے ذہن میں کیا ہے، سب کچھ نوٹ کر لینا۔ اہل بیت کو معین کیا تو اب شیطان نے کہے گا ارے ساری کائنات سجدے میں، جبرائیل، میکائیل، لومائیل، دبائیل، فطرس، ہر ایک سجدے میں، یہ 5 سجدہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے تو میں کیوں کروں؟ جیسے یہ ویسا میں، اللہ نے یہی تو پوچھا کتا من اللہ کیا اپنے آپ کو بڑے لوگوں جیسا سمجھ رہا ہے؟ آپ سمجھے آپ اگر قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں کو برگلا میں صحیح بات بتاؤ، ابلیس آدم کے سجدے کے انکار پر شیطان نہیں بنا بلکہ اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھا۔ سچی بات بتاؤ مسلمانوں کو، آدم کے سجدے کے انکار پر ابلیس نہیں بنا، اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھا، میں محمد جیسا، میں علی جیسا، میں فاطمہ جیسا، میں حسن جیسا، میں حسین جیسا۔ اب ختم ہونے بات اپنے جیسا ہی سمجھا نا، انہیں ہٹا کر ان کی جگہ پہ تو نہیں بیٹھا۔ کیا تم بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ بڑے لوگوں میں سے شیطان کا خاموش رہنا بتاتا ہے بڑے لوگ موجود ہیں۔ اگر بڑے لوگ نہ ہوتے تو یہ چپ نہ رہتا۔ چلا وہاں سے، اب اللہ نے نکل تو اہل بیت کی برابری کرتا ہے، اب تو ابلیس نہیں شیطان ہے۔ جو اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھے وہ شیطان ہے۔ جو اپنے آپ کو علی جیسا سمجھے، یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے جو ان کے جیسا کسی کو سمجھے، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء تو ان کے جیسے ہے نہیں، ان کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم محمد جیسے ہیں، ہم علی جیسے ہیں۔ علی کو عام انسان سمجھنا، محمد کو عام بشر سمجھنا، فاطمہ زہرا کو عام بشر سمجھنا۔ اگر عام تھی تو یہودی عورتیں بے ہوش کیوں ہوئی؟ کیا کسی کے جلوے کو دیکھ کر آج تک کوئی بے ہوش ہوا ہے؟ کوئی نہیں، کس کا جلوہ تھا؟ ارے صاحب آپ تو عجیب بات کرتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کو بلایا کہ یہودی نے آیا رسول کی خدمت میں، سرکار بتا میری بیٹی کی شادی ہے، پھر کیا جاتا ہے؟ کہا آپ کی لپتے جگر فاطمہ زہرا اگر تشریف لے آئے، قدم رنجا فرمائے تو میرے گھر رونق میں اضافہ ہو جائے۔ کہ بھائی ہم تو علی سے عرض کر چکے ہیں زہرا کا، وہ شوہر ہے، وہ بیوی، شوہر سے جائیے اور پوچھیے۔ وہ گئے علی کے پاس، سرکار اجازت ہے میرے گھر میں رونق ہو؟ کہ فاطمہ تو خود مختار ہے، ان
ان سے جا کے پوچھو. آیا اور آنے کے بعد کہا بی بی میرے گھر مہمان ہو جائیے آج کی رات، میرے گھر میری بیٹی کی شادی. اور کریں جنت اتر آئی زمین پر، پورے آب کوثر لے کر لباس جنت لے کر آگے. زہرا نے آب کوثر سے وضو کیا، لباس جنت پہنا اور اب آئی ہے نصیریوں کے یہاں. تو جو کرے گا تو ایک بات بتایا جاتا، جیسے ہی آئی اور آپ کے چہرے کا نور شاتے ہوا، ساری عورتیں بے ہوش، دلہن مر گئی، دیکھ نہ پائے. نہیں تو امپاسبل، کسی کے چہرے میں اتنا نور کہاں سے آئے گا کہ عورتیں بے ہوش ہو جائیں. اب کیا قرآن میں نہیں پڑھا؟ یہ بتاؤ یہودی کس کی نسل سے ہے، کس کی قوم ہے؟ کا موسیٰ کی قوم. جب موسیٰ کو ہے تو ان پر برداشت کرے گا. اس نور کو موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے. تو قوم کیا تحمل کر پائے گی؟ دلہن مر گئی. اب جیسے ہی دلہن مری، ارے یہ کیا ہوا؟ قیامت شہزادی زندگی دے دیجئے. یہ یہودی کیوں کہہ رہے زندگی دے دی اگر انہیں علم نہیں تھا؟ اگر ہم کہیں چلی جائیں اور کسی کے یہاں کہیں پہنچ جائیں، ہم لوگ کہیں چلے جائیں اور کوئی انتقال ہو جائے تو ہمیں کیا سمجھیں گے لوگ؟ ان کا آنا مبارک نہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نور کی تنویر کو تحمل نہ کر کے دلہن مر گئی، اسی نور میں کیپیسٹی ہے کہ زندگی بھی دے سکتا ہے. کہاں ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مصلی بھی چاہو، مصلی بھی چاہو، نماز پڑھی 2 رکعت اور ایک مرتبہ کہا زندہ ہو جائے. دلہن اٹھی اور اٹھتے اٹھتے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. میں پڑھ گیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جیسے ہی بدن میں روح واپس آئی، دلہن اٹھی، اٹھتے کیا پڑھا؟ جب یہ مری تھی اس کا یہ کلمہ تو تھا نہیں. جب یہ مری تھی تب تو یہودت تھی نا. یہودیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آیا؟ یہ علی ولی اللہ کہاں سے سیکھا؟ اور یہ کہا اٹھے لاتے جو محمد علی کہاں سیکھا؟ میں پوچھ رہا جاتا کہاں سیکھا؟ تب تب روایت کو دیکھا گیا، تفسیر کو دیکھا گیا تو پتا چلا عالم اروا میں فاطمہ نے کلمہ پڑھا دیا، بتا دیا اسی دنیا میں اقتدار نہیں ہے. شہزادی کلمہ نہ پڑھا دی اس کو، بس زندہ کر دیتی ہے، زندہ ہو جاتی. 500 یہودن عورتیں مسلمان ہو گئی، یہ مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا. یہ سب کیا کیا آپ نے شہزادی؟ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہ تاکہ مسلمانوں کو بتا دوں کہ دیکھو ہماری دوبارہ زندہ ہوئی تو علی ولی اللہ پڑھا، وہاں علی کا اقتدار دیکھا نا، علی ولی اللہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، یہی علی ولی اللہ پڑھ لو، ورنہ کرنے کے بعد نارمل حالات ہی میں پڑھ لو. زندہ ہوئی یہ ہے روح پہ اقتدار، یہ ہے کائنات سے پہلے کے لوگ، یہ ہے زمانے سے پہلے کے لوگ. کیا کہنا؟ ارے تم یہودی تو یہودی، زندگی دینا ان کے اختیار کے اندر ہے، جسے چاہے زندگی دے دے. کیوں زندہ ہو مسلمانوں؟ اسلام کی وجہ سے زندہ ہے. کبھی اپنے ماضی کا بنا پلٹ کے دیکھا اسلام کو کس نے زندہ کیا؟ تمہیں اسلام زندہ کرتا، اسلام کو اہل بیت زندہ کرتے، اور یہی زندہ نہیں ہوتا عزیزو. اسلام کو زندہ کیا، کس طرح زندہ کیا؟
کس انداز سے زندہ کیا؟ کہ حسین نے زندہ کیا۔ تو میرے سرکار نے، میرے شہزادے نے، جوانانہ جنت کے سردار نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ تو جب تم تسلیم کر رہے ہو کہ حسین اسلام کو زندہ کر سکتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ تو تمہیں قبول ہے نا کہ اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو آپ نے حیات دے دی، لائف دے دی، زندہ کر دیا، مگر کبھی آپ نے جھانک کے دیکھا کہ کس طرح زندہ کیا؟ بہت بڑی قیمت دینا پڑی حسین، جب اسلام مر رہا تھا، اس کے گلے پر یزید انگوٹھا رکھ رہا تھا، تو حسین نے اسلام نے طور پہ کس کو پکارا؟ حسین کو پکارا۔ وقت تمام ہو گیا نہیں تو حسین نے اسلام کو بچایا۔ اچھا آپ نے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کہ جسے آدم لے کے آئے تھے، جسے نوح لے کے آئے تھے، جسے ابراہیم لے کے آئے تھے؟ کیسے کیسے بچایا؟ پتھر کھائے، قوم کی مار برداشت کی، قوم کے تانے تشنیاں، کانٹے بچھائے قوم نے، غلاظتیں پھینکی قوم نے، ادریس سارے سے چیرے گئے، یحییٰ کا سر قلم ہوا، موسیٰ آگ میں ڈالے گئے، قید خانے میں یوسف کو ڈالا گیا، اتنے نبی آئے کہ 1,23,999 انبیاء۔ سنیے گا عزیزو، میں کربلا کے بانی حسین کے فضائل نہیں پڑھ سکتا، میری اوقات کیا ہے میں بتاؤں؟ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس دنیا میں حسین ظاہری طور پر 57 برس زندہ ہے، ظاہری طور پر آپ نے جو ظہور فرمایا ہمارے سامنے، انسانوں کے سامنے کائنات میں 57 برس رہے۔ غور کریے گا، 3 ہجری ولادت، 61 ہجری کا آغاز شہادت، 57 برس دنیا میں رہے۔ 57 برس بہت ہوتے، کون بتائے 57 برس کا؟ اب میں بتانے چلا ہوں حسین کی ایک فضیلت، بس نہیں بتا سکتا میں کتنی فضیلتیں حسین کی۔ وہ جو پوری محنتوں کے ساتھ، شدتوں کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ انبیاء نے معمولی قربانیاں دی، رسولوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، معمولی قربانیاں دی۔ وہ اسلام جو نبیوں نے 12,500 برس میں اور کیا گیا لوگوں تک پہنچایا تھا۔ فضیلت سنو گے حسین کی، نبیوں نے 12,500 برس میں 1,23,999 انبیاء و مرسلین نے جس دین کو 12,500 برس میں پہنچایا، حسین نے اس کو ایک دوپہر میں بچایا۔ ایک دوپہر میں بچا لیا۔ پھیلانا اور ہے، بچانا اور ہے۔ حسین نے بچایا، تو جس کے ایک دوپہر کا مقابلہ 12,500 برس نبیوں کے نہ کر سکے، اس کے 57 برس کا نظر کون بنا؟ تو حسین نے کیا کیا؟ کیا کارنامہ کیا؟ اصغر سے گلے سے تیر کھینچنا آسان ہے؟ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا؟ آپ کی آواز غلط ہو گئی، آپ بیٹا کی طرح مائل ہوئے۔ بھائی جوان بھائی برابر کے بھائی کے شانے لانا، اللہ اکبر، بھانجوں کی میتیں اٹھانا، بھتیجے کا پامال لاشا لانا، دوستوں کو، احباب کو، ناصروں کو، مددگاروں کو ایک دوپہر میں سب کو کھو دینا معمولی بات۔ لوگ کہتے ہیں حسین پر روتے تو رونے سے بڑی عبادت کوئی ہے ہی نہیں، رونے سے بڑی عبادت نہیں ہے کوئی۔ میں منبر سے بول رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، سجدے، رکوع، قیام، قعود، یہ سب عبادتیں ہیں، مگر گریہ سے بڑی عبادت ہے، رونے سے بڑی عبادت ہے۔
آپ اس سے پوچھیں گے جتنی بڑی چاہے روایت لے آئیے تلاش کر کے، اور اتنا ہی تو کہے گے آپ نماز فرشتے لے جاتے ہیں، روزہ فرشتے لے جاتے ہیں، حج فرشتے لے جاتے ہیں، سمجھ آیا؟ ساری عبادتیں فرشتے لے جاتے ہیں، کسی چیز کا خاتمے کا لے جانا اور ہے اور مالک کا لے جانا، اور یہ کتنا پسند ہے اہل بیت کو۔ کل میں نے جو روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، پورا دین پڑھ جائیے، پورا اسلام دیکھ جائیے آپ، پورے احکامات، پورے فروع دین سب بجا لائیے۔ شریعت میں کہا ہے، نبی نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں پہنچایا، جبرائیل لے کے آئے، قرآن میں لکھا ہوا عمل کرو عمل کرو عمل کرو جنت ملے گی، مگر بھائی قیامت کے بعد ملے گی نا۔ کل کی مجلس سے متصل ہو گئے، یاد ہے آپ کو؟ ہر چیز ملے گی قیامت کے بعد، قیامت کے بعد یہ نہیں معلوم۔ حسین پر رونے کی جزا رونے سے پہلے ملی، ہر عمل کی جزا عمل کے ہونے کے بعد، اور دنیا کی سزا واقع ہونے سے پہلے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، جب حسین پیدا ہوئے، ایک حصہ کل میں نے پڑھا رسول ہوئے، یہ تو پہلے دن کی بات ہے، جب رسول آئے مدینے میں ولادت حسین کے بعد، آغوش میں لے کر پیار سے دیکھا نواسے کو، فخر کیا، پھر روئے، اور ماں نے پوچھا کیوں روئے؟ نبی نے جواب دیا، وہ آپ نے سن لیا تھا، حسین اب 3 برس کے ہو گئے، 3 برس کے۔ رسالت وہاں پر ایک وحی آتی تھی تو آپ کے اس بحران کا عالم ہو جاتا تھا، نیند تاری ہو جاتی تھی، کبھی علی کے زانوں پر سر رکھتے تھے، کبھی زہرا کے زانوں پر، معصوم کے زانوں پر سر رکھتا ہے، غیر معصوم کے زانوں پہ نہیں۔ وحی آئی، نبی پر بڑا طویل سلسلہ رہا، جسم میں زور محسوس کیا، حجرے کی طرف آئے، اپنے باپ کی کنیز ام ایمن کو بلایا، اور بلانے کے بعد مشکات میں لکھی ہوا ہے، ام ایمن، کہا اللہ کے رسول کیا ہوئے؟ کہا ہمارا دل چاہتا ہے آرام کرے، ذرا حجرہ درست کر دو۔ حجرہ درست کیا، سرکار حجرہ درست ہے، تشریف لے جائے۔ نبی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور اٹھ کے کہا ام ایمن، آج ہم سوئیں گے، کسی کو آنے نہ دینا، کوئی بھی آئے اسے اندر نہ آنے دینا، جبرائیل ہو چاہے آسمان والے ہو یا زمین والے، کوئی نہ آئے آج ہمارے پاس، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ رسالت کی طبیعت مائل و آرام ہے، اعلان ہو گیا کوئی نہ آئے، لمحات گزرے تو حسین آ گئے۔ کہتا ہوا امامت کا شہریار جیسے شہر میں برآمد ہوا اور حجرے کی طرف چلا تو میں نے پکار کے کہا حسین، بیٹے نانا نے منع کیا ہے کہ آج حجرے کو لے جانا، ایک مرتبہ تھیوری کا بکری، اور کہا میں احمد کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ کیا ہم کو بھی روکا ہے؟ ام ایمن کچھ بولتی، حجرے سے آواز آئی، ام ایمن میرے حسین کو بھیج دو۔ سب کو روکنا، حسین کو نہ روکنا۔